میرے عزیزو، آپ ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی جو سرمایہ ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں، وہ سونا چاندی نہیں، وہ اس کی نوجوان نسل ہے، جس پر قومیں ترقی بھی کرتی ہیں اور ہلاک بھی ہوتی ہیں۔ جس قوم کی نئی نسل ذمہ دار ہو، سمجھدار ہو، قابل ہو، وہ مٹی کو بھی سونا بنا دیتا اور عزت سے جینا سیکھ لیتا۔ اور جس قوم کی نسل یا جس گھر کی اولاد نکمی ہو، ناکارہ ہو، آوارہ ہو، بڑی بڑی سلطنتوں کے شرازے بکھر گئے، بڑی بڑی حکومتیں تباہ ہو گئیں، بڑے بڑے کاروبار زیرو ہو گئے، بڑے بڑے خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ دنیاوی ساز و سامان دوسرے نمبر کی چیز، اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ کائنات دنیا اسباب کی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں بچوں سر اٹھا کے عزت کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے سب سے بڑا سرمایہ کسی بھی قوم کا، کسی خاندان کا، کسی گھر کا، وہ اس کی اگلی نسل ہوتی۔ جب نسل تیار ہو جاتی ہے تو وہ پتھروں سے دودھ کی نہریں نکال لیتے۔ جب نسل آوارہ ہوتی ہے تو ان کا سونا بھی کوئلہ بن جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے۔ اللہ نے عروج و زوال کے جتنے قصے ہمیں سنائے ہیں، جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئیں، وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوئیں، ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوئیں، اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یہ ایک قوم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ ایک دوسری قوم۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، ایک تیسری قوم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ذرا دھیان سے میری بات بھی سنو اور غور بھی کرو کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ جن جیسا تیرے اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا، وہ دنیا میں اتنا طاقتور انسان اللہ نے نہیں پیدا کیا، جن کی اوسط، ہماری اوسط عمر 40 ہے، ان کی اوسط عمر تھی 300 سال۔ 300 سال، 600-500 سال وہ زندہ رہتے تھے، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے، یوں درخت کو پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے، ہاتھ سے پکڑ کے اکھاڑ دیتے تھے۔ اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں ہلاک ہو گئے؟ سخر علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتری القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ ایک اور آیت میں نے ساتھ شامل کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نافرمان ہوئے، ان میں طاقت کی کمی نہیں تھی، نافرمان ہوئے، سرکش ہوئے، آوارہ ہو گئے، اللہ کو بھی للکارا اور انسانی اخلاق کا دامن بھی تار تار کیا۔ تو اللہ نے کہا میں نے ان پر ایک ہوا چھوڑی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے تو اس سے ہمیں ڈراؤ۔ ان کے نبی تھے ہود علیہ السلام، وہ کہتے کوئی ہم سے طاقتور ہے تو ڈراؤ، ہمیں کس سے ڈراتے؟ من اشد منا قوة، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ تو اللہ نے جواب دیا اولم یروا ان الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ میرے نبی ہود آبی نے بتائیں کہ جس اللہ نے تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنایا ہے نا، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ کہتے ہو ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے جے ہے ہی کوئی نہیں، کوئی دکھاؤ۔ جب وہ اکڑتے ہی گئے تو اللہ نے ایک ہوا چھوڑ دی۔ 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن۔ اور اس کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے، سب سے طاقتور۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو یہ امبیلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑے تو بیلنس ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ پہاڑ سے کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ تو اللہ نے کہا لوہا، اسے کاٹ دیتے۔
تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ لوہے سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا آگ ہے جو اسے پگھلا دیتی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آگ سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پانی جو اسے بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا یا اللہ پانی سے طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا ہوا ہے جو اسے بخارات بنا کے اڑا دیتی۔ تو ہوا اس کائنات کی اللہ نے سب سے طاقتور مخلوق بتائی ہے۔ اب عجب بات بتاؤں، فرشتوں نے پوچھا یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ آپ حیران ہوں گے سن اپنے نبی کی بات۔ تو یا اللہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ اس کائنات میں ہوا سب سے طاقتور چیز۔ اللہ نے کہا میرے بندے کا میرے نام پہ ایسے خرچ کرنا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے خرچ کیا، ایسے دے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے بندے کا میرے نام پہ خرچ کرنا یہ اتنا طاقتور عمل ہے کہ ہوا بھی اس کے آگے جھک جاتی ہے، چونکہ یہ عمل میرے غصے کو بجھا دیتا، میرے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ مسلمان کنجوس نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ تم لوگ کمال سمجھتے دوسرے کی جیب سے کھانا، کیونکہ ہم اس دور سے گزرے دوسرے کی جیب سے کھانا، اور اللہ تعالیٰ کمال دیکھتا ہے کہ اپنی جیب سے کھلا، خود بھوکا رہ کے اوروں کو کھلانا۔ ایک دفعہ شیطان ملا کسی عابد کو، تو اس نے کہا آج جو پوچھو گے نا سچ بتاؤں۔ شیطان نے کہا اچھا ایک بتا دے، تیرے یار کتنے، تیرے دوست کتنے؟ کہنے لگا 3۔ کون؟ کہ ایک جو غصے والا، غصہ تو سب میں ہے، جس کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو، پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو پھٹ جاتا ہو، غصہ سب کو آتا ہے۔ کھوتے نو غصہ آ جانا انسان تو انسان، غصہ آنا نیچرل ہے، نہ آئے تو پریشانی کی بات ہے۔ غصے کو پینا نہیں، برداشت نہ کرنا، اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا غصے والا بڑا اچھا میرا یار ہے پکا، دوسرا نشہ کرنے والا شراب پینے والا میرا بڑا گھاٹا یار ہے، اور تیسرا بخیل کنجوس میرا بڑا یار ہے۔ اور اگلی عجیب بات بتاؤں، کہ اگر بدقسمتی سے یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ وہ کمبخت غصہ بھی میں بھی پھٹتا ہو، شراب بھی پیتا ہو، بخیل بھی ہو، تو پیر ہونا تو میں مرید ہونا کہ پیر صحیح، شیطان اس کا مرید ہوتا ہے اور وہ پیر ہوتا ہے، وہ ایسی خطرناک بلا بن جاتا ہے۔ مسلمان کا صدقہ عادت ڈالو بچوں، خرچ کرنے کی عادت ڈالو، سخی کا کبھی ہاتھ تنگ نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے خزانوں سے دے گا۔ لیکن آج کل ماں باپ سکھاتے ہیں گنجائش کرو گنجائش کرو، جمع کرو جمع کرو، پوجیاں میں پیسے ڈالو، اور تم اللہ کے نام پہ لگانا سیکھو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں۔ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، خرچ کر اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ اس مراد فضول خرچی نہیں، اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا، ضرور مندوں پہ خرچ کرنا۔ تو اللہ کے نام پہ صدقہ اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز، جو کہ ہوا کو بھی سے اوپر اللہ نے بیان کیا، اور اللہ نے کہا یہ تیرے رب کے غصے کو بجھا ٹھنڈا کر دیتا۔ اللہ نے ہوا چھوڑی اور اس قوم کو تہس نہس کر دیا۔ ان کے قد ہوتے تھے 50 فٹ 60 فٹ 40 فٹ کے قد ہوتے تھے، تو ہوا نے ان کو ایسے اٹھایا، بگولا چلتا رہا ایسے یوں، تو آپس میں ان کے ساتھ ٹکراتے تھے، ٹھا 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 ٹھا، یہاں تک ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں، ان کے دماغ نکل گئے، پھر اللہ نے پٹک کے زمین پر مارا، دھڑ الگ ہو گئے، سر الگ ہو گئے۔ اس کے پیچھے تباہی کی وجہ نہ پیسے کی کمی نہ ٹیکنالوجی کی کمی اس دور کی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اللہ نے کہا ایک اور قوم آئی جنہیں پتہ چلا کہ ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا چلی تھی، لہٰذا ہم کیا کریں گے، پہاڑوں میں گھر بنائیں گے۔ تو وہ سعودی عرب میں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہے جہاں انہوں نے پہاڑ کھود کے گھر بنائے، پہاڑ کھود کے اندر پورا پہاڑ کھودا ہوا بیچ میں گھر، وہاں کہ یہاں تو ہوا آ نہیں سکتی، ہوا پہاڑ کو کہاں سے اٹھائی، لہٰذا وہ مستی میں آ گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ،
پھر وہ للکارنے لگے لیا ہوان لیا ہوان. تو اب وہ اللہ کو عاجز سمجھا تو اللہ نے کیا کیا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون. کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر ایک چیخ ماری. آواز بہت طاقت ہے، ساؤنڈ سے کتنی تباہیت. اس نے ایک چیخ ماری، ان کے کلیجے سب کے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے پڑ گئے، اور وہ ایک دن میں سارے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ڈھیر بنایا، انہیں دفن کرنے والا کوئی نہ بچا. یہ کیسے تباہ ہوئے؟ ان کی تباہی کے پیچھے نہ ٹیکنالوجی کی کمی ہے نہ طاقت کی کمی. ایک تیسری قوم وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو اس زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ انسانی تاریخ میں صرف ایک انسان پیدا ہوا ہے جس نے کہا میں رب ہوں. یہ بات دنیا میں کسی نے نہیں کی. سجدہ تو مسلمان بادشاہ بھی کرواتے تھے، یہ مغلوں کو سجدے ہوتے تھے، یہ ہمارے مغلیہ بادشاہ تھے، اورنگزیب نے آ کر اسے ختم کیا. تو سجدے تو مسلمان بادشاہوں کو بھی ہوتے رہے اور کافروں کو بھی ہوتے رہے، لیکن میں ہی رب ہوں یہ بات ایک انسان نے کی، وہ ہے فرعون. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ. اللہ اکبر. کہنے لگا میں سب سے بڑا رب ہوں. یہ صرف ایک انسان کا دعویٰ. کتنی اللہ نے اس کو طاقت بخشی ہے. بچے ذبح ہو رہے ہیں، کوئی اف نہیں کر سکتا، اف نہیں کر سکتا، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا. بچہ پیدا ہوتا ہے ذبح کیا جا رہا، پیدا ہوتا ہے ذبح، بچیاں چھوڑی جا رہی، بچے ذبح کیا. نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. سارا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ اس زمانے کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی، سب سے بڑی طاقت. یہاں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. سمود میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. عاد میں کیا زوال ہے؟ اخلاقی پستی. کسی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی ثانوی چیز ہے، سونے چاندی کی کانیں، تیل کے خزانے، یہ دوسرے نمبر کی چیز ہے. سب سے پہلا سرمایہ وہ آپ میری جو نسل ہو، وہ آپ کے عالی اخلاق، آپ کا اچھا کردار، آپ کی حیا والی زندگی، آپ کی کردار والی زندگی، یہ میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر میری نسل کے اخلاق بگڑ گئے، حیا کی چادر تار تار ہو گئی اور ناچ گانا زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ ثقافت بن گئی، تہذیب بن گئی، تو اس قوم کے ہلاک ہونے کو کوئی نہیں بچا سکتا. کہ آسمان والے کا فیصلہ اترتا ہے، جب آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمین کی ٹیکنالوجی اسے بچا نہیں سکتی.